خدا کے قادر اور جلالی نام سے سب کو سلام. آج کے کرسچن ٹاکس ہمارے ساتھ پاسٹر شہزاد کھوکھر موجود ہے، جن سے ہم بات کریں گے کہ جو ہماری اسپرچل لائف ہے، کرسچن لائف کس طرح کی ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، which is not based on culture nor human will but according to the Bible. اور ساتھ ہی ہم ان سے یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم اپنی ماڈرن ایج میں ماڈرن دور میں اس کو کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں. پاسٹر ویلکم ٹو کرسچن ٹاکس. ویلکم. God bless you. We are very grateful to have you in Christian Talks. So brother, آج ہم بات کریں گے کہ مسیحی حقیقی زندگی کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا آج کے لیے. مسیحی جو طرز زندگی ہے، کرسچن لائف سٹائل، اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کرسچن جو ہے وہ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے. رائٹ، نارملی ہم کہتے ہیں کرسچن فالوور آف کرائسٹ، رائٹ، یعنی مسیح کا پیروکار. تو جب ہم کرسچن مسیحی طرز زندگی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ a Christian is someone whose behavior and heart reflects to Christ Jesus. کہ جس کا behavior جو ہے، رویہ جو ہے اور اس کا دل جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے، اس سے منعکس ہو خداوند یسوع مسیح. وہ ہے کرسچن لائف سٹائل. بنیادی بات تو یہ ہے. آج دنیا میں، پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دے آر نومینل کرسچنس. کہنے کو بہت کچھ باتیں بہت ہیں کہ چرچ جانا، بائبل بھی پڑھ لینا، دعا بھی کر لینا، لیکن اس طور سے زندگی اپنی نہیں گزارتے جو کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کرسچن لائف سٹائل. واٹ شوڈ بی دا کرسچن لائف سٹائل. اس طور سے زندگی بسر نہیں کرتے وہ اپنی. تو ہم دیکھتے ہیں سارا قسم کی باتیں جو کلام میں منع ہیں وہ کرسچنوں میں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر مجھے یاد آ گیا بیک ان 2001 جب میں امریکہ گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ تب تک یہاں پر یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھی، بہت بلکہ نہ ہونے کے برابر تھیں. میں نے دیکھا باڈی پیئرسنگ کو دیکھا، میں نے اپنے جسم کو وہ پہنے ہوئے بالیاں ادھر پہنی ہوئی ہیں، اپنے لپس میں پہنی ہوئی ہیں، اور طرح طرح کے فیشن دیکھے. پھر ٹیٹوز میں نے بہت زیادہ دیکھے. اب آ کر یہاں پاکستان میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں نے ٹیٹوز بھی بنائے ہوئے ہیں باڈی پہ، انہوں نے باڈی پیئرس بھی کروائی ہوئی ہے، کھدوائی ہوئی ہے، جبکہ احبار کی کتاب 19ویں باب میں خدا نے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اس کے علاوہ سمپل آپ ہیئر سٹائل کو ہی لے لیں تو اتنے زیادہ ہیئر سٹائل ہیں کہ اور عجیب عجیب قسم کے ہیئر سٹائل ہیں. اپنی شیو کے داڑھیوں کے بڑے عجیب عجیب ہیئر سٹائل. بندہ بہت زیادہ not absolutely not according to the Bible. تو ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو سوچتے ہیں کہ what is this. ایکچولی ہوتا کیا ہے، لوگ نوجوان خاص طور پر وہ دنیا کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. رائٹ، جو کچھ ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، ایک فیشن چل رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اور اگر گھر میں بڑے بزرگ سمجھانے کی کوشش کریں یا گھر میں پاسٹر صاحب آئیں، وہ کلام میں سے بتانے کی کوشش کریں تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. یا ماں باپ منع کریں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ ایکچولی ان کا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے، تو دس اینڈ دیٹ. بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس چینل کے تھرو کہ یہ کرسچن لائف سٹائل نہیں ہے. بائبل ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتاتی سسٹر. بائبل جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہمارے ساتھ اس وقت چینل پر سن رہے ہیں، اگر آپ اپنی بائبل کھولیں، فلپیوں کے خاتمے سے ہم دیکھیں گے، فلپیوں 2 باب، اس کی ہم دیکھیں گے 5ویں آیت. فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت. کلام میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ویسا ہی اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جیسا
خداوند مسیح یسوع بھی تھا. اور آگے فردر اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, چند باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. آج ہمارے پاس سسٹر ماریا دنیاوی لحاظ سے ہمارے پاس ذرا سی اتھارٹی آ جائے نا, ہمیں کچھ پوزیشن مل جائے تو ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. یہ ایک دنیا کا ریالٹی ہے. تو وہ لکھا ہوا ہے وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. 7ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. آج ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے. ہر قسم کی برائی, ہر قسم کی نیگیٹیوٹی, ہر قسم کی ایون گوسپ ہمارے اندر رہتی ہے. ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرا بدل جائے, میں نہ بدلوں. اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود اچھا نہیں کر رہے. ہاں, خدا کے کلام سے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو, خود سے بہتر سمجھو, تم چاہتے ہو ویسے دوسروں کے ساتھ. ایگزیکٹلی ایسا ہی. خود کو ہم خالی نہیں کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ہے نا وہ ہمارے مطابق چلیں. آگے 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں انسانی شکل میں ظاہر ہو کر, خدا مسیح کے بارے میں بات ہے, اپنے آپ کو پست کر دیا, یعنی بالکل ہمبل کر دینا اپنے آپ کو. ہم ہمبل بھی نہیں کرتے, یہ تو ہر بات ہی نہیں ہے نا آج کل کے معاشرے میں کہ ہمبلنس تو ہے ہی نہیں ہے. آکڑ بڑی ہے کہ جو میں ہوں نا میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے اور نہ کسی کو ہونا چاہیے. یہ میں بتا رہا ہوں جو نومینل کرسچنز ہیں ان کا لائف سٹائل بتا رہا ہوں, who don't live according to God's word, خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی جو بسر نہیں کرتے. لکھا ہے اپنے آپ کو پست کر دیا, مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی, یعنی فرما برداری کا یہاں پہ ذکر ہے, اوبیڈینس. آج جو بات ہم پہلے کر رہے تھے, اوبیڈینس کہاں پر ہے, کہاں ہمیں نظر آتی ہے. ہم اپنے بچوں کو ایک بات ہمیں کئی دفعہ کہنی پڑتی ہے تو سنتے وہ پھر بھی نہیں ہے, رائٹ. تو اوبیڈینس ہے نہیں ہے, بالکل نظر نہیں آتی. تو یہ ساری چیزیں کیسے ریفلیکٹ کریں گی ہمارے بیہیویئر اور ہمارے ہارٹ کو کہ وہ خدا کے جیسا ہے, وہ مسیح کے جیسا ہے. اپنے پیرنٹس کو, اپنے ایلڈرز کو فالو کرتے, اس کی کیا ریزن ہے؟ لیک آف اوبیڈینس کی, لیک آف, بہت اچھا کویسچن ہے. جیسا سسٹر ماریا نے کہا کہ اس کا ریزن کیا ہے لیک آف اوبیڈینس کا, اس کا بالکل سادہ سا ریزن ہے, اور وہ ہے خدا کے پاک کلام کو فالو نہ کرنا, خدا کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہ کرنا. ابھی ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاللیلویا. کہ جب ہم اوبیڈینٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ملتا ہے, سرفرازی ملتی ہے. لکھا ہے سر بلند کیا, سرفرازی ملتی ہے. آج ہم سرفرازی پانا چاہتے ہیں. ہر کسی کے دل میں بڑے پلانز ہیں, بڑا اپنے طریقوں سے کہ میں ایسے شارٹ کٹ کر کے تو میں کامیاب ہو جاؤں, میں سرفراز کیا جاؤں, میں سر بلند ہو جاؤں. لیکن اوبیڈینس ہم نہیں کرتے, نہ کرنا چاہتے ہیں. اوبیڈینس کس کی؟ خدا کی. اوبیڈینس کس کی؟ خدا کے کلام کی. یہ ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن ہم سرفراز ہونا چاہتے ہیں, سربلند ہونا چاہتے ہیں. تھیسس پہ کام کر رہے تھے پیرنٹس اور جو ہے بچوں کے جو ہے رسپانسبلٹیز کی. جی. تو یہی وجہ کہ ہمارے بچے ہم فالو نہیں کرتے, نہ تو ہم ان کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں, رسپانسبلٹیز چرچ یوتھ بھیجتے ہیں, نہ ہم فیملی پرے کرتے ہیں. تو جب ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی خدا کے کلام کی تو پھر یہ جو اوبے کرنے والا فرما برداری والا کام ہے یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. پھر بچے کچھ سوسائٹی سیکھتے ہیں, کچھ وہ خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں, کچھ ان کی گائیڈ لائن خدا کا کلام نہیں ہوتا, تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں جب ہم خدا کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری زندگی کا کنٹرول سنبھالے تو خدا کے علاوہ ایک اور تو ہے نا پھر ابلیس, پھر وہ سنبھال لے گا کنٹرول. پھر جب ہم خدا کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوگا, ہمارا جھکاؤ خدا کی طرف نہیں ہوگا, اس کو فالو نہیں کریں گے, تو دیٹ مینس کہ ابلیس پورا موقع ہے اس کے پاس کہ وہ گمراہ کرے گا بچوں کو. ایوری ٹائم ایکٹیو ہے, ایوری ٹائم. کہ وہ تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دبکا بیٹھا ہے کہ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ابلیس کے بارے میں کہ گرجتا پھرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے, وہ تو اسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور خدا ان کے پاک کلام میں سے
ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہاؤ وی کین مینٹین کرسچن لائف اسٹائل ان دا ماڈرن ورلڈ. جبکہ یہ ماڈرن ورلڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دا اینڈ ڈیز، آخری دن ہے، اور جو ماڈرنزم ہے، جو ترقی ہے، بہت زیادہ انسان نے کر لی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ برائی جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے. جیسے جیسے نور بڑھتا ہے تاریکی بھی بڑھتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو جب ماڈرنزم بہت زیادہ ہو گیا، ہر چیز میں ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، تو ابلیس تو چاہتا ہے ہر چیز کو برے طریقے سے یوز کرنا. یہ پرابلم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ماڈرنزم ہے میں اس کے خلاف ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس ترقی کو اگر ہم پازیٹیو وے میں لیں، ٹھیک ہے، تو ہم نہ صرف اپنے لیے ہمیں فائدہ ہوگا، اس کا بینیفٹ ہوگا، ہم دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوں گے، اور ہماری زندگی سے خدا کا نام جلال پائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو ترقی ہے، فار ایگزامپل گیجٹس کو ہی لے لیں، بہت زیادہ گیجٹس ہیں، یہ سیل فون کو ہی لے لیجیے، اسمارٹ فون کو، تو یہ تو اچھا استعمال جو ہے اس کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں. لیکن ابلیس بھی ادھر ہی ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا غلط استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. تو نوجوان آج کل دیکھ لیں آپ، ایون نوجوانوں کو کی ہم بات کر رہے ہیں، ہر کسی کا یہ حال ہے. میں نے دیکھا ہے، ہم بالکل چھوٹے بچوں کو جو ابھی اسکول میں بھی نہیں جاتے، جن کو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، ہم ان کو فون پکڑا دیتے ہیں. آپ کو ان کا خیال نہ رکھنا پڑے. ہاں، ان کا خیال نہ رکھنا پڑے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ مجھے یہ تنگ نہ کرے، ان کو فون پکڑا دیتے ہیں. بعد میں وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں فون کے، پھر ان سے فون لیں تو وہ روتے ہیں، وہ چلاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں جی، ایسا ہی. تو اپنی ہم بڑوں کی اگر بات کریں تو اپنے ورک پلیس پہ ہم دیکھیں، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، پہلے آج سے کچھ سال پہلے کی آپ دیکھ لیں تو ماحول کچھ اور تھا. آج کل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے اسمارٹ فون پہ بزی ہوتا ہے، وہ اپنا اپنا فون یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے. یعنی یہ غلط استعمال ہے نا ٹیکنالوجی کا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو ٹھیک طریقے سے پازیٹیو وے میں ہمیں کرنا چاہیے. تو جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں پازیٹیو وے میں یوز کرنا چاہیے، اور یہ ہماری فری ولی تو ہے جو ہمیں اسے ڈی ٹریک کرتی ہے، ہمیں ایک رائٹ وے سے کہ ہم اس کو ایک رانگ طریقے سے بھی یوز کرتے ہیں، ہاں، جو کہ ہماری زندگی میں اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے اور نیگیٹو ہوتا ہے. ہاں جی، ایسا ہی ہے. تو خدا کے پاک کلام میں سے چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ ہم اس ماڈرن ورلڈ میں کس طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنی چاہیے. نمبر 1، پہلی بات کہ خدا پر کامل ایمان، ہیو فیتھ، ریزولوٹ فیتھ ان گاڈ. ہمارا کامل ایمان خدا پر ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ابراہم کا ایمان کہ وہ فادر آف نیشنز کہلایا. اس قدر ایمان اس کا کہ بالکل اسے کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن خدا کی آواز کو سنا اور چل پڑا. کامل ایمان ہمارا ہونا چاہیے. دوسری بات، خدا پر مکمل ٹرسٹ کرنا چاہیے، مکمل بھروسہ ہمارا ہونا چاہیے. امثال کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہوا ہے 5ویں 6 آیت میں، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. رائٹ، خدا پر مکمل ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں ہی لکھا ہوا ہے، everything is possible for the one who believes. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. ہم اکثر جو ہے بے اعتقادی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں جواب جلدی نہیں جب ملتا تو ہم گرمبلنگ کرنے لگتے ہیں، بڑبڑانے لگتے ہیں کہ جی میری دعا نہیں سنی گئی. لیکن اگر ہم کامل ایمان خدا پر ہو اور مکمل بھروسہ ہو اور ویٹ کریں کہ خدا کی اپنی ٹائمنگ ہے، ہماری اپنی ٹائمنگ، ہم چاہتے ہیں فٹافٹ ہی ہو جائے، ویٹ کریں تو خدا
جو معجزات کا خدا ہے, جو ہم سے پیار کرتا ہے, جس نے ہمارے نام اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھے ہیں, وہ ضرور ہماری سنتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور تیسری بات, میں اس کو تھوڑا جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تیسری بات, خدا کے ساتھ وفادار رہیں. رائٹ, ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹیمپٹیشن آتی ہے, ٹیمپٹیشن یاد رکھیے از ویری اسٹرانگ, بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ٹیمپٹیشن. یہ جب آتی ہے تو بہت زیادہ انسان جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈگمگا جاتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے, یوسف کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کلام میں سے, کہ آزمائش آئی, نوجوان تھا, آزمائش آئی, لیکن اس نے آزمائش کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا, بلکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا. چوتھی بات, اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزاریں. جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں ایسا ہے, تو پھر ماڈرن لائف میں ہمیں, اس ماڈرن ورلڈ میں ہمیں کس طریقے سے لائف گزارنی چاہیے. تو چوتھی بات ہے کہ اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزاریں. کیسے, ہاؤ وی کین لیو اکارڈنگ ٹو دا بائبل. نمبر 1, ہمیں توبہ کرنی چاہیے, ریپینٹ کرنا چاہیے. ہم سب گنہگار ہیں, کلام میں لکھا ہوا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ بالکل شارٹ سی پریئر, 1 منٹ کی, آدھے منٹ کی دعا کر دی تو دیٹس انف. نہیں, پریئر وارریئرز کے طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے. زبور 73 میں لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. تو خدا کی نزدیکی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم پریئر کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک روح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور داؤد زبور 145 میں کہتا ہے کہ خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. پہلی بات ہم نے کیا کی؟ توبہ. سیکنڈ, دعا. اور پھر تیسری بات, کلام کو پڑھیں. کلام کو زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے. خدا کا پاک کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے, یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس طور سے اس دنیا میں, جبکہ آخری زمانہ ہے, ابلیس اپنے زوروں پر ہے, تو ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. خدا کا پاک کلام ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہے گا. زبور 119 میں لکھا ہوا ہے, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو جب ہم کلام پڑھیں گے تو خدا کا پاک کلام ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا, ہمیں سکھاتا رہے گا. اور نیکسٹ بات, چوتھی بات, شکر گزاری کرتے رہیں. ہمارا دل ہمیشہ شکر گزاری سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. بہت سی باتیں خدا نے ہمیں دی ہیں. خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, خدا نے ہمیں اچھی صحت تندرستی دی ہوئی ہے, خدا نے ہمیں کوئی اپنی کسی نعمت کو ہم سے باز نہیں رکھا ہوا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ راستوں سے کسی نعمت کو باز نہیں رکھتا. بہت کچھ خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو ہم شکر گزاری کرتے رہیں اور خدا کے تابع رہیں. سب سے بڑی بات کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں, خدا کے تابع رہیں, اس کے پاک کلام پر غور کریں, پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. یہ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. جی بھائی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جب اگر ہم یوحنا کے انجیل میں پڑھتے لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرے باپ کی مرضی اسی میں تم بہت سا پھل لاؤ, ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکہ اسی سے تم میرے شاگرد ٹھہرو. اگر ہم مسیح کہلانا چاہتے ہیں, مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گی. رات کو میں بائبل اسٹڈی کر رہی تھی, جو بڑا انکریج کیا. رومیوں کا خط اس کا 12 باب اس میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی اپس ڈاؤن, خوشی دکھ اور مصیبت کے سرکل کے گرد ایگزسٹ کرتی ہے. تو لکھا ہے کہ بدی سے نفرت کرو, نیکی سے لپٹے رہو, دلانا محبت رکھو, ایک دوسرے کو عزت کرو اور خود سے بہتر سمجھو, امید میں خوش رہو, مصیبت میں صابر, دعا میں مشغول اور روحانی خوشی سے بھرے رہو. چونکہ وہ بہت سپورٹ کرتا ہے زندگی کے سارے سرکمسٹانسز میں, اچھے برے, مصیبت کے وقت میں, خوشی کے وقت میں خدا کا کلام ہمیں لیڈ کرتا ہوا, گائیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے بینگ اے کرسچن لائف گزارنی ہے. It is a very, very, very nice and good conversation. Thank you for coming. Thank you so much. Great to have you. Thank you so much. May God bless you.